بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشاب کرنے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں، پیشاب کا ایک قطرہ بھی انڈر ویئر میں آ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے یا پاک رہیں گے؟ دیکھیے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان باتھ روم میں نہایا اور نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، یا کسی انسان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار پیشاب کے قطرے آنا، وضو کرنے بیٹھے اور ایک دم محسوس ہوا پیشاب کے قطرے آ گئے، آپ رکوع میں گئے نماز پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے۔ یہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، خصوصی طور پر نوجوان طبقے کے ساتھ، کہ پیشاب وہ کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد جیسے ہی پیشاب کر کے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دو بوند یا ایک دو قطرہ انڈر ویئر میں، پائجامے میں پیشاب آ جاتا ہے، تو یہ اس سے آپ پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ آپ کے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پورا مسئلہ میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کسی انسان کو یہ پریشانی ہے، بیماری ہے، بعض مرتبہ تو یہ بیماری ہوتی ہے، ایک کبھی کبھار ہو رہا ہے تو یہ بیماری نہیں ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اور یہ ہمیشہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کہ جب بھی آپ پیشاب کرتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ بیماری ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے، آپ اپنے جب استنجا کرے تو خوب پنجوں پر زور دے اور اچھی طرح سے پیشاب کرنے کے بعد پوری طرح سے جھٹکے دے بیٹھے بیٹھے، تاکہ جو بھی پیشاب کے قطرات ہیں وہ پوری طرح سے نکل جائے، اور اس کے بعد آپ پانی لے کے اٹھ جائے۔ اب اگر اس کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ پیشاب کے قطرے رومالی میں آ گئے تو آپ پانی کا چھینٹا رومالی پر مار لے۔ اب پھر ادھر سے آپ بے فکر ہو جائے، بالکل ٹینشن نہ لے، کیونکہ اسلام نے پھر آپ کو پاک مانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ پیشاب کرنے بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے لگا پیشاب کے قطرے آ گئے، تو اب بس آپ پانی کا چھینٹا لے کر رومالی پر مار لے۔ اب اگر دماغ میں خیال آئے اور یہ ذہن کہے کہ نہیں یار، یہ پیشاب کے قطرے آ گئے، تو آپ کے ذہن میں یہ گمان آ جائے گا کہ نہیں، وہ تو ہم نے پانی کا چھینٹا مارا تھا، شاید وہ پانی کا چھینٹا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہو گیا جن کو یہ بیماری ہے، اور پھر یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج بھی کرانا چاہیے، اس کا علاج کرائے۔ دوسری چیز، ان لوگوں کا مسئلہ سمجھ لیجئے جن کے ساتھ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ نہانے کے بعد پیشاب کا قطرہ آ گیا، تو اس میں پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ چیک کریں۔ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ چیک کر لیں، اگر واقعی پیشاب کا قطرہ ہے تو پھر یا تو آپ انڈر ویئر اتار دیں، یا آپ پاجامہ وغیرہ پہنے ہیں یا جو بھی کپڑے پہنے ہیں آپ ان کو چینج کر لیں، اور اگر آپ نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے آپ اس کو پکڑے، پانی ڈال کے اس کو دھو لے، تو اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا یا پھر آپ کو پورے کپڑے اتارنے کی ضرورت ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جہاں پر پیشاب کا قطرہ نکل کے لگا ہے آپ اتنی جگہ دھو لے، اگر کہیں آپ کے پیروں وغیرہ میں لگا ہے، رانوں میں لگ گیا ہے، تو آپ وہاں پر پانی ڈال لے اور اسے دھو لے، یا بھیگا ہوا ہاتھ اچھی طرح سے 2-3 مرتبہ اس سے صاف کر لے، اور جو وہ پانی کے ذریعے سے ہی اگر کپڑے میں کسی جگہ پر پیشاب لگا ہے آپ اس کو دھو لے، اس سے آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ باتھ روم میں وضو غسل کر رہے تھے، آپ ظاہر ہے کہ وضو بھی آپ کا ہو گیا، باہر آپ نکلے پیشاب کا قطرہ آ گیا، کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی بعض دفعہ کے ہفتے 2 ہفتے میں، مہینے میں 1-2 بار ایسا ہو گیا کہ وہ پیشاب کا قطرہ آ گیا، تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن عام طور سے بیماری ہے کہ آپ کو بار بار پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے جو اس وقت وضو کیا ہے نہاتے وقت، اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جن بھائیوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔